بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان گرامی، حضرت سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الغنی کی ولادت باسعادت یکم رمضان 470 ہجری جمعۃ المبارک کو گیلان میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو محمد اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والد کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا ابو صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکتب میں داخل کرنے کی غرض سے لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ استاد کے سامنے اپنے دوزانو ہو کر بیٹھ گئے۔ استاد نے کہا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ الف لام میم سے لے کر مکمل 18 پارے استاد کو زبانی سنا دیے۔ استاد نے حیرت سے دریافت کیا کہ یہ کب پڑھا اور کیسے یاد کیا؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، میری والدہ ماجدہ 18 سے پارے کی حافظہ ہیں۔ جب میں شکم مادر میں تھا تو وہ اکثر ان کو پڑھا کرتی تھیں، لہٰذا یہ سپارے سنتے سنتے یاد ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد مزید تعلیم کے لیے 488 ہجری میں بغداد تشریف لائے اور اپنے زمانے کے معروف اساتذہ اور ائمہ فن سے اکتساب فیض کیا۔ آپ کے اساتذہ میں ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی، ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی، ابو غالب محمد بن حسن باقلائی اور ابو سعید محمد بن عبد القریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے نہایت نامور اور معروف بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے علوم قرآن کو روایت و درایت اور تجوید و قرأت کے اظہار و رموز کے ساتھ حاصل کیا اور زمانے کے بڑے محدثین اور اہل فضل و کمال و مستند علماء کرام سے سماع حدیث فرما کر علوم کی اس شاندار طریقے سے تحصیل و تکمیل فرمائی کہ اپنے ہم اثر علماء میں نمایاں مقام پا لیا اور ان کے بھی مرجع بن گئے۔ 6 صدی ہجری میں نیکی کی دعوت کی جو دھومیں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچائیں، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تصوف کو اگر ایک فن کا درجہ دیا تو غوث الثقلین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عملی طور پر اس میں جان ڈال دی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیانات انتہائی پرتاثیر ہوتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جس وقت بیان کی محافل شروع کی تو لوگ آپ کی طرف امٹ پڑے۔ اللہ تعالی نے مخلوق کے دلوں کو آپ کی عظمت و ہیبت کے سامنے سرنگوں کر دیا اور اس وقت کے اولیاء کرام کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سایہ قدم اور دائرہ حکم میں دے دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں، قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بیعت و خلافت حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ الغنی سے حاصل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قادریہ کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت سے وہ شرف عطا فرمایا کہ اس کو سارے سلاسل کا مرجع بنا دیا۔ آج بھی سلسلہ قادریہ کا فیض دیگر سلاسل پر جاری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 11 ربیع ثانی 561 ہجری میں 91 برس کی عمر میں بغداد شریف میں انتقال فرمایا۔ نماز جنازہ حضرت سید سیف الدین عبد الوہاب علیہ رحمۃ اللہ الوہاب نے پڑھائی اور لاتعداد لوگوں نے جنازے میں شرکت کی۔ مزار مبارک بغداد شریف میں ہے، جہاں دن رات زائرین کا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک جوان حاضر ہوا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کرنے لگا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، میں نے آج رات ان کو خواب میں دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ وہ قبر عذاب میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے ان سے دعا کا کہو۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس نوجوان سے فرمایا، کیا وہ میرے مدرسے کے قریب سے گزرا تھا؟ نوجوان نے کہا، جی ہاں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پھر دوسرے روز اس کا بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ میں نے آج رات اپنے والد کو سبز حلہ زیب تن کیے ہوئے خوش و خرم دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو گیا ہوں اور جو لباس تو دیکھ رہا ہے وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی کی برکت سے مجھے پہنایا گیا ہے۔ بس اے میرے بیٹے، تم ان کی بارگاہ میں حاضری کو لازم کر لو۔ پھر حضرت شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر نورانی نے فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں اس مسلمان کے عذاب میں تخفیف کروں گا جس کا گزر تمہارے مدرسۃ المسلمین پر ہوگا۔ رہائی مل گئی اس کو عذاب قبر و محشر سے، یہاں پر مل گیا جس کو وسیلہ غوث اعظم کا۔